सूरत निसा आयत नंबर 159। وَإِن مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكُونُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا، اور اہل کتاب میں کوئی نہیں مگر اس کی موت سے پہلے اس پر ضرور ایمان لائے گا اور وہ قیامت کے دن پر گواہ ہوں گے۔ یعنی جب قیامت کے نزدیک عیسیٰ علیہ السلام آسمان سے اس دنیا پہ نزول فرمائیں گے تو سارے اہل کتاب یہودی عیسائی بھی سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی طبعی موت سے پہلے ان پر ضرور ایمان لائیں گے۔ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، ان قریب تم میں ابن مریم عادل حکمران کی حیثیت سے نازل ہوں گے۔ وہ صلیب توڑ ڈالیں گے، جزیہ اٹھا دیں گے۔ زمانے میں مال کی اتنی کثرت ہوگی اسے کوئی قبول نہ کرے گا، اور ایک سجدہ ان کے نزدیک دنیا اور ما فی سے بہتر ہوگا، اگر چاہو تو پڑھ لو۔ وَإِن مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا لَيُؤْمِنُنَّ مِنْ قَبْلِ مَوْتِهِ۔ اس آیت کی آپ نے تلاوت کی۔ سیدنا ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس وقت تمہارا کیا حال ہوگا جب عیسیٰ بن مریم تم میں نزول ہوں گے اور تمہارے امام تم ہی میں سے ہوں گے، یعنی وہ بھی شریعت محمدی کی پیروی کریں گے۔ عبداللہ بن عمر کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں رات کو اپنے تئیں خواب میں دیکھتا ہوں جیسے میں کعبہ کے پاس ہوں۔ میں نے دیکھا کہ ایک شخص خوش شکل آدمی، گندمی رنگت، بال کندھوں تک اور سنہرے تھے اور سر سے پانی ٹپک رہا تھا۔ وہ اپنے دونوں ہاتھوں کو دو آدمیوں کے کندھوں پہ رکھے کعبہ کا طواف کر رہا، اور میں نے پوچھا یہ کون ہے؟ تو لوگوں نے کہا یہ مسیح ابن مریم ہے۔ ان کے پیچھے میں نے ایک اور شخص کو دیکھا جس کے بال سخت گھنگریلے رنگ کا، سرخ اور دائنی آنکھ سے کانا، اور اس کی آنکھ جیسے پھولا ہوا انگور ہو۔ جن لوگوں کو میں نے دیکھا ان میں سے عبد العزیٰ بن قطن کے بہت مشابہ جو دور جہالت میں مر گیا تھا، اپنے دونوں ہاتھ ایک شخص کے کندھوں پہ رکھ کے طواف کر رہا تھا۔ میں نے پوچھا یہ کون ہے؟ تو لوگوں نے کہا یہ مسیح دجال ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میری امت میں سے ایک جماعت ہمیشہ حق پر لڑتی رہے گی اور قیامت تک غالب رہے گی۔ پھر عیسیٰ بن مریم نازل ہوں گے تو اس جماعت کا امیر کہے گا آئیے ہمیں نماز پڑھائیے۔ وہ کہیں گے نہیں، اللہ کی طرف سے اس امت کو یہ شرف حاصل ہے کہ ان میں سے ہی ہر کوئی دوسرے پر امیر ہو۔ نزول مسیح اور فتنہ دجال۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دجال اسی حال میں ہوگا کہ اللہ مسیح بن مریم کو مبعوث فرمائیں گے، جو دمشق کے مشرقی سفید مینار کے پاس اتریں گے اور زرد رنگ کا جوڑا پہنے ہوئے اور اپنے دونوں ہاتھ دو فرشتوں کے بازو پہ رکھے ہوئے ہوں گے۔ جب اپنا سر جھکائیں گے تو قطرے ٹپکیں گے اور جب اٹھائیں گے تو بھی موتیوں کی طرح قطرے گریں گے۔ کافر ان کے سانس کی بو پاتے ہی مر جائے گا اور ان کا سانس حد نگاہ تک پہنچے گا۔ پھر وہ دجال کی تلاش کریں گے تو اسے باب لحد پہ پائیں گے، پھر اسے قتل کر دیں گے۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دجال میری امت میں نکلے گا تو 40 رہے گا، مجھے نہیں معلوم کہ 40 دن یا 40 ماہ یا 40 سال۔ نواس بن سمان کی روایت میں 40 دن ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ عیسیٰ بن مریم کو بھیجیں گے، وہ ایسے ہوں گے جیسے عروہ بن مسعود۔ عیسیٰ دجال کو تلاش کریں گے، پھر اسے مار ڈالیں گے۔ پھر 7 سال تک لوگ اسی طرح رہیں گے کہ 2 آدمیوں میں دشمنی نہ ہوگی۔ اور اہل کتاب کا سیدنا عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لانا۔ اہل کتاب میں سے عیسائی تو پہلے ہی رفع عیسیٰ علیہ السلام کے قائل ہیں، البتہ یہودی خود ضرور یہ سمجھتے ہیں کہ انہوں نے سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کو سولی پہ چڑھا کے مار ڈالا۔ قیامت کے قریب جب سیدنا عیسیٰ نزول فرمائیں گے تو ان کی شان و شوکت دیکھ کر یہودوں کو بھی اعتراف کرنا پڑے گا کہ سیدنا عیسیٰ واقعی اللہ کے رسول تھے، اور انہوں نے انہیں ولد الحرام ہونے سے نعوذ باللہ متعلق جو الزام لگایا تھا وہ سراسر غلط ہے۔ نیز ان کا یہ گمان باطل کہ انہوں نے سیدنا عیسیٰ کو مار ڈالا، یہ بھی غلط ثابت ہوگا۔ اسی طرح نزول عیسیٰ کے منکرین کی بھی تحویلیں۔ بعض منکرین معجزات یہ کہتے ہیں کہ موتی ہی کی ضمیر اہل کتاب کی طرف لوٹتی ہے، اس لحاظ سے وہ اس کا مطلب یہ بتاتے ہیں کہ اہل کتاب اپنی موت کے وقت جب غیب کے سب پردے ہٹ جاتے ہیں تو مرنے سے پہلے ضرور عیسیٰ کی رسالت و نبوت پر ایمان لے آئیں گے۔ اس کی تعویل کے بعد وہ احادیث سے مدرجہ بالا کو ناقابل اعتماد قرار دے کر نزول مسیح سے انکار کر دیتے۔ یہ تعویل اس لحاظ سے غلط ہے کہ موت کے وقت غیب کے پردے ہٹ جانے سے تو بے شمار حقائق منکشف ہو جاتے ہیں
اور یہود کو یہ بھی معلوم ہو جائے گا کہ جن جن انبیاء کو یہود نے جھوٹا سمجھ کر قتل کر دیا تھا وہ سب سچے تھے، پھر اس میں سیدنا عیسیٰ کی کیا علیحدہ سے تخصیص رہے گی اور ان کو کیا خصوصیت اور فوقیت ثابت ہوئی جو اس آیت میں بیان کی گئی۔ علاوہ ازیں ہمیں کوئی کمزور سے کمزور روایت بھی ایسی نہیں ملتی جو ان لوگوں کے اس نظریے کی تائید کرتی ہو، جبکہ نزول عیسیٰ سے متعلق اس قدر احادیث سے کتب حدیثہ میں موجود ہیں جو حد تواتر کو پہنچتی ہیں۔